استغفار پڑھنے کے 3 فائدے۔ ہماری زندگی میں ہم سے جانے انجانے میں بہت سارے گناہیں ہو جاتی ہیں اور ہم اس ڈر میں رہتے ہیں کہ ہمارا آخرت میں کیا ہوگا، لیکن ہم جب تک زندہ ہیں ہم اپنے سارے گناہ اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ جب ہم اپنی غلطی کو ریئلائز کرتے ہیں اور سچی دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ گناہ رزق کو روک دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رزق کھل جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار پڑھیں، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی ہزار گنا گرم اور تیز ہے، ہم اس آگ کو 1 سیکنڈ بھی نہیں جھیل پائیں گے۔ اس لیے استغفار پڑھ کر ہم خود کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ دعا قبولیت کے کافی ہائی چانسز ہیں اگر ہم ان وقتوں پر دعا مانگتے ہیں۔ تہجد کا وقت سب سے خاص وقت ہوتا ہے دعا قبولیت کا۔ روزہ کھولنے کے پہلے مانگی گئی دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ جمعہ کے دن عصر سے مغرب کے بیچ ایک ایسا خاص وقت ہوتا ہے جس وقت دعا قبول کی جاتی ہے۔ اذان ہونے کے بعد اقامت سے پہلے دعا مانگنی چاہیے۔ جب بھی بارش ہوتی ہے اس وقت دعا ضرور مانگنی چاہیے، کیونکہ اس وقت اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ شب قدر کی رات مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سجدے میں مانگی گئی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ان دعاؤں کو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ نمبر 1، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت کا فاصلہ رکھتا ہے۔ نمبر 2، جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ 3 بار پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ نمبر 4، جو شخص سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتا ہے تو اسے قبر کے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص ہر فرض نماز اور مغرب کی نماز کے بعد 7 بار اللہم اجرنی من النار پڑھے گا اسے جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ نمبر 6، جو شخص 3 بار پڑھتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ تو جنت خود کہتی ہے یا اللہ اس شخص کو جنت میں داخل کر دے۔ جیسا کہ ہمیں پتا ہے فرشتے بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے، صرف فرشتے قرآن سن سکتے ہیں۔ اس لیے انسان جب بھی قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو قرآن سننا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ کچھ فرشتے ایکسیپشنز ہیں جیسے کہ جبریل علیہ السلام، اس لیے خود کو فرشتوں سے گھرے رکھنے کا آسان طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں۔ جب کوئی بندہ روتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ میرا ایک بندہ رو رہا ہے اسے جا کر چپ کراؤ۔ پھر فرشتے اترتے ہیں اور اس بندے کو چپ کرانے کی بہت کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ بندہ جب چپ نہیں ہوتا ہے تو فرشتے واپس اللہ پاک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رب میں نے آپ کے بندے کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی پھر بھی وہ چپ نہیں ہو رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے پتا ہے وہ کیوں رو رہا ہے، میں نے اس کی ایک بہت قیمتی چیز لے لی ہے، اب دیکھنا میں اسے ایسا عطا کروں گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، پھر وہ خوش ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ جو شخص ایک بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔